نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ ہمارے نشریات بعنوان شان حسین جاری ہے، اور سمجھ لیجیے گویا محفل حسینی ہے کہ جہاں علماء کرام اور ثنا خاں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، نوازش جناب قبلہ مولانا رضا داؤدانی صاحب، برادرم جناب محمود حسن اشرفی صاحب اور جناب وسیم وسیع صاحب موجود ہیں۔ سب کا بہت شکریہ۔ اگر اجازت ہے میں آغاز محمود بھائی سے درخواست کروں کہ ایک کلام پڑھ دیں موقع کی مناسبت سے، پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے سے کیے ایک کے باب ریت پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ جناب محمود حسن اشرفی صاحب۔ کہنے ہیں اللہ تعالیٰ ذوالفقار بھائی کو، ادیب صاحب کو سلامت رکھے، درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ میں قبلہ مفتی اکمل صاحب آپ سے آغاز کر سکوں، اگر یہ جو کلام سن رہے تھے آپ دیدہ ہو کے سن رہے تھے، ابھی میں سوچ رہا تھا جب یہ کلام پڑھا جا رہا تھا کہ ہم ابھی اس وقت ایک ریت نما ماحول میں بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر ہے ویسے تو بڑا پورا آسائش ہے، ایک صرف ایک منظر کشی ہے اس حوالے۔ تو میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ جب اس طرز کا نہیں بلکہ حقیقت میں تپتی ریت تھی،
اب میں اس وقت جب یہ کلام پڑھا تو سوچ رہا تھا کہ میں ایک لمحے کو یہ سوچوں کہ میری اپنی اولاد کسی ایسے منظر میں کہ جہاں تپتی ریت ہو، دھوپ بہت ہو، پانی نہ پیا ہو اس نے کچھ گھنٹوں سے، تو بس اس منظر کے بعد میں نے اپنا ذہن منتشر کیا کہ میں کہیں اور لے جاؤں. اس سے زیادہ سوچنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی. اب ہماری کیا اوقات اور ہمارا کیا موازنہ. اب جب انسان یہ سوچے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا خانوادہ، مطلب یہ تو اتنا بڑا نام ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو نام لیتے بھی شرم آتی ہے، میں لقب کا سہارا لیتا ہوں، تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے. تو آپ اس عنوان سے آپ فرمائیے گا. آپ نے بڑے اعلیٰ لوگوں کی مثال ایک ادنا مثال سے دی ہے کہ اگر ہماری اولاد ہوتی، خدا کی قسم آ رہی تو نسلیں قربان بے شک بے ان شک. نفوس قدسیہ پر. اور کتنی بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کے ساتھ معاملات کیے، یعنی اس سے زیادہ شقاوت شاید آسمان و زمین نے نہ اس سے پہلے دیکھی نہ اس کے بعد کوئی ہائے دیکھی. ہائے. جن لبہائے مبارکہ کو میرے آقا نے اپنے خوبصورت ہونٹوں سے بوسے دیے، اس پہ چھڑیاں لگا کے، اور جس جسم کو سرکار نے اوپر اٹھایا، حالت سجدہ میں اپنی گردن پہ سوار کیا، اس پہ گھوڑے چڑھا دیے گئے، اور ان کے سامنے ان کی نسلوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی میں روایت ہے، وہ ایک دفعہ اٹھیں تو بڑی پریشانی کے حالت میں تھیں. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز یہ پریشان کر رہی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کی ریش مبارک اور آپ کا سر مٹی میں بھرا ہوا ہے اور بڑے پریشان. تو میں نے عرض کی مالا کا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شہید تو قتل الحسین آنفاً، اے ام سلمہ ابھی میں اس مقتل سے آیا ہوں جہاں پر حسین کو شہید کیا اللہ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ مناظر نہ اللہ پر مخفی نہ اس کے رسول پہ مخفی. اور میں اور ڈیپلی چلے جاؤں تو بی بی فاطمہ کو بھی اگر اللہ نے انکشاف کر دیا ہو، حضرت مولا علی، ان کے جگر کا حال کیا ہوگا آپ اندازہ کریں، کس قدر صدمے اور وہ غم کی کیفیت میں ہوں گے. اور ان ظالموں کو کوئی رحم نہیں آیا. تو واقعی یہ اتنا دردناک سانحہ ہے کہ جس کو آدمی سوچتا ہے تو اپنی اولاد کٹے نا، تو میں کہتا ہوں اتنا غم نہیں ہوگا. صحیح میں آپ کو عرض کروں، لیکن جو اہل رسول کے ساتھ معاملہ ہو نا، تو یہ تو ان پہ تو ہماری نسلیں قربان، وہ بہت بڑا معاملہ تھا. تو واقعی جب اس کو سوچتے ہیں تو سر فخر سے بلند بھی ہوتا ہے اور شرم سے جھک بھی جاتا ہے. فخر سے اس لیے بلند ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک مثال قیامت تک کے لیے قائم کر دی، اور شرم سے اس لیے جھک جاتا ہے کہ غیر مسلم جب دیکھتا ہے اور وہ ہم سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے نبی کے گھر والوں کے ساتھ تم لوگوں نے ایسا کیا، تو اب ہم جواب نہیں دے پاتے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ پہ بڑی رحمت نازل فرمائے اور ان کے قدموں کی گر کی برکت سے ہمیں، ہماری اور اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور داؤد صاحب اسی سے متصل کرتے ہوئے ہم آج کل کے دور پر بھی آئیں تو توہین رسالت ایک ایسا معاملہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے جس کا تصور کر کے بھی، اس کو سن کے نہیں، اس کو تو سننا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صرف یہ تصور کر کے کہ کسی نے، کسی بدبخت نے کیا ہے، اس کو سن کے ہمارے جذبات پرانگیختہ ہو جاتے ہیں. رائٹلی سو، ہمارے ماں باپ قربان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو یزید پر جو چارج شیٹ ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اس میں جرم نمبر 1 یہ کہ یہ اس سے بڑا شاتم رسول کون ہے، اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہے جو رسول اللہ کے بچوں کو کاٹ رہا ہے، جو ان کے بچوں کے جسموں پہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، جو ان کی بیٹی جن کا نام لیتے ہوئے حیا آتی ہے مجھ جیسے گناہگار کو، ان کو غمگین کر رہا ہے. تو بھائی یعنی اس اعتبار سے کیا کائنات کا یعنی پہلا یا اولین شاتم رسول میں سے ہوا ہے یزید؟ ایک چارج شیٹ یہ ہے، یہ بن سکتی ہے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ کی بات کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں نا، تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض افراد گزرے ہیں بدبخت کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کی توہین کی. سورہ لہب جو سورہ مسد ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کا جو منشا ہے بالکل واضح ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کو کوئی اذیت دیتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب،
کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو جائے. آپ غور کیجئے کہ یہاں پر کس چیز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اس نے پیغمبر اکرم کی توہین کی تھی اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی, صحیح ہے. اور پروردگار عالم نے اس کو اس طریقے سے جواب دیا. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اولاد کیا ہے؟ اولاد ظاہر ہے کہ ایک انسان کے وجود کا ایکسٹینشن ہے. اور پھر اس کے بعد اگر فقط نسبت بھی اسٹیبلش ہو جائے تو وہ انتہائی احترام اور انتہائی تقدیس اور ایک مقدس تصور بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ساتھ میں یہ سند بھی ہو کہ یہ فقط اولاد نہیں ہے بلکہ منیت کی منزل پر بھی ہے, کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین, کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نانا سے نواسے کا ہونا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے, مگر نواسے سے نانا کا ہونا یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جو پیغمبر اکرم کا مشن ہے کہ وما محمد الا رسول, قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ محمد بس ہمارے رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسالت پیغمبر اکرم کی, پیغمبر اکرم کا مقصد, پیغمبر اکرم کا مشن, پیغمبر اکرم کا پیغام, یہ جس شخصیت کے ذریعے سے آگے بڑھنے والا ہے اس میں حسین ابن علی شامل ہیں. اور اس منیت کی منزل پر جو فائز ہیں وہ کربلا کے میدان میں ایک اور شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. یہ جناب علی اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا کہ فقط برز الیہم غلام اشبہ الناس, کہ اب وہ جوان میدان میں جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں. کننا اذا اشتقنا زیارت نبی کا نظرنا الی وجہہ, جب کبھی ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ تیرے نبی کے چہرے کو دیکھیں تو ہم اس شبیہ رسول کو دیکھ لیا کرتے تھے. اب وہ جا رہا ہے میدان میں, اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ کو کیفیت یہ ہے کہ قد تؤہ اربن اربا, جب وہ میدان میں تھے اور لڑے اور جگر کے ساتھ لڑے, شجاعت سے لڑے, مگر بالآخر ان کے اوپر جب حملے ہوئے ہیں تو ان کو تلواروں کے وار کر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہ کیفیت ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ شقاوت کس لیول کے اوپر ہے, بدبختی کہاں پر ہے, کہاں پر ایک انسان اپنے آپ کو کتنا بدبخت بنانا چاہتا ہے کہ وہ اس رسول اللہ کتنے, یعنی یہ ایک جملہ جو ہے صرف ایک جملہ جو مفتی صاحب نے بات کر رہے آیا کسی بھی تناظر میں ہوتا ہے جملہ کہ رسول اللہ رو رہے ہیں, یہ ایک جملہ ہی اتنا انسان کے وجود کو ہلاتا ہے, اور ان وجوہات کی وجہ سے وہ غمگین ہو تو یعنی یہی جملہ ہی کافی ہے نا. تقریر قرآن ہے مفتی صاحب کی اس ایک جملے کے اوپر, جو یہ ایک جملہ ہے نا اس کے اوپر ایک ایک گھنٹے کی تقریر, اس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی جو اس ایک جملے کی ہے. کہ آپ ذرا سوچیں کہ پیغمبر اکرم کے مشہد میں, پیغمبر اکرم کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پیغمبر اکرم کی کیفیت, وہ جناب ام سلمہ کے حوالے سے جو بات ہوئی, کہ آپ ذرا سوچیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں آنسو بھی ہیں, گرد و غبار میں چہرہ, ان پیغمبر اکرم کے بال, یعنی ایک امتی, ایک انسان, ایک محبت کرنے والا, ایک ماننے والا, چاہنے والا, وہ یہ تصور کرے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جی جی. اور مفتی صاحب ایک اور پہلو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے سارا کچھ تو بتایا, آج کل یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر جنگوں میں بھی انسان کہتا ہے کہ کم از کم بچوں کو یا شیر خوار بچوں کو تو انسان جو ہے وہ, یا اگر ہم بربریت کی اعلیٰ ترین مثال بھی دیکھتے ہوں تو اس میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب ایک کارپیٹ بومبنگ ہوئی, بچوں کا بھی خیال نہیں کیا, بچوں کو بھی کر دیا. لیکن یہاں تو یہ کہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کہ یہ بے شک یہ 6 مہینے کا بچہ ہے لیکن اس کو بھی نہر کرو, اس کے ساتھ بھی یہ کرو. تو یہ شقاوت کا کیا لیول تھا؟ اور اگر آپ اسی مناسبت سے آپ تھوڑا سا کوئی امام عالی مقام کے جو فرزند ہیں, جو کربلا کی عمر کے اعتبار سے جو سب سے جو چھوٹی جو شہادت ہے, اس عنوان سے اگر ہمیں بتا سکیں کچھ. جی ہاں, اپنے لخت جگر کو جب آپ نے اس کی زبان پیاس سے باہر آئی اور آپ ان شقی لوگوں کے سامنے لے کر گئے کہ اگر ہمیں پانی نہیں دیتے تو اس بچے پر تو رحم کرو, تو ایک شقی نے ایسا تیر مارا ایک روایت کے مطابق کہ وہ حلق میں آ اور بچے کے منہ سے بلڈ باہر آیا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس والد کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا, اور جب وہ ان پاک زوات کے پاس جو خیموں کے اندر موجود تھی, ان خواتین کے پاس بچہ اس حالت میں پہنچا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوگا. نبی کریم کے جگر کے ٹکڑوں کے اوپر یہ معاملات, اور چھوٹا بچہ, چلو وہ تو نسبت کوئی ہو یا نہ ہو, دشمن کا بچہ بھی ہو نا, چھوٹا سا منا ہے تو یار اس سے کیا مسئلہ, لیکن نبی سے اس کو نسبت, اس کی رگوں کے اندر نبی کا خون دوڑ رہا ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے, امام حسین کا خون دوڑ رہا ہے, اور تمہیں کوئی شرم نہیں آئی. تو یہ بڑی بدبختی کی بات تھی واقعی. اور لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر بھی اور اتنی سخت مشقتیں جھیلنے کے باوجود, تاریخ خالی ہے اس سے کوئی ایک جملہ کوئی شکوے کا نکلا ہو, اللہ کی رضا کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو, مکمل اللہ کی رضا پر راضی. یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر کسی کی کوئی مثال قیامت تک دینی ہے, زبردست مثال کہ اس نے اپنی نسلوں کو قربان کیا, اور پھر بھی
مکمل حوصلے کے ساتھ رہے. اور جب آخر میں امام اکیلے رہ گئے ہاں تو یہ نہیں کہ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے یا کچھ کیا, شیروں کی طرح ٹوٹ پڑے ان کے اوپر, ان خبیثوں کے اوپر, اور صفے کے صفے الٹ دیے. اللہ اللہ. تب ان شیطانوں نے ایک ساتھ حملہ کرو اور تیر مارو, کسی نے نیزے مارے, تو پھر یہ شیر رسول قابو میں آیا, ورنہ تو نہ آتا. تو یہ واقعی آپ جس بھی پہلو سے دیکھیں, خواتین کے پہلو سے دیکھیں, امام حسین کے نسبتوں کے پہلو سے دیکھیں, انسانی ہمدردی کے اعتبار سے دیکھیں, ہر طریقے سے آپ کو سامنے شقاوت نظر آئے گی کہ کسی چیز کا احترام نہیں, کسی چیز کا خیال نہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو کٹ کر بظاہر زمین پر رہے وہ آسمان پر پہنچے, اور جن کو بظاہر فتح کا احساس ہوا قیامت تک ذلیل و رسوا ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے, اور میدان محشر میں ان کی ذلت دیکھنے والی ہوگی. کس سے جا کے شفاعت کا سوال کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے کہ آج ہمیں بچا لو؟ رسول کو تم نے ناراض کر دیا, ان کے وسیلے سے اللہ ویسے ناراض, آل بیت اطہار کا دامن تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. کس کے پاس جا کر کہو گے, فریاد کرو گے؟ ان کا انجام اینڈ میں دیکھنے والا ہے کہ برود قیامت ان کا انجام کیا ہوتا ہے. کیا کہیں. اور قبلہ اسی موضوع پہ ذرا آپ اختتامی بات کیجیے گا آج کی نشست کی حد تک, کہ یعنی اس پہ مجھے یاد ہے قبلہ نے پچھلے سال میں گفتگو فرمائی تھی کہ ایک یہ اس کو اگر کوئی اس انداز سے کہے کہ صاحب دیکھیے ہاں جو ہوا وہ تو ایک اچھا تو نہیں ہوا, ظاہر ہے رسول اللہ کے بیٹے, لیکن ہاں وہ ایک ڈیسیشن تھا, غلط ڈیسیشن ہو گیا, غلطی ہو گئی, نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی اس یعنی کیا اس میں مزید کی بحث کی گنجائش بنتی ہے کہ ہاں جی خطا ہو گئی, نہیں ہونی چاہیے تھی, اچھا تو نہیں کیا, لیکن ہر انسان ہے تو غلطی تو ہو جاتی ہے, تو بس پھر ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, نہ ہوتی تو اچھا تھا. تو کیا کہے گا؟ یعنی کس کی غلطی اور کس کی خطا؟ ہاں کہ یعنی یزید سے غلطی ہو گئی, ایک غلط فیصلہ ہو گیا. جی جی, جنگ تھی دو بادشاہوں کی, تو بس وہ ایک لڑائی ہو گئی, بس بنیادی طور پر لڑائی میں تو نقصان ہو جاتا ہے نا. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو اور اگلے اسٹیج پر چلے گئے نا, جہاں جناب علی اصغر کی شہادت کو بھی آپ لوگوں نے ڈسکس کیا, السلام اللہ علیہ. اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے اندر یہ کون سی غلطی تھی؟ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جناب علی اکبر, چلیے پھر بھی ہم کہیں جن کا بھی ذکر کیا کہ وہ میدان کے اندر گئے تو تلوار لے کر گئے تھے, مگر یہاں پہ جناب علی اصغر وہ تو فقط ایک سوکھی زبان لے کر گئے تھے. اور کیفیت یہ تھی کہ جو میر انیس نے کہا نا, گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر, بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. اس کیفیت کے اندر امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, اگر تمہاری نظر میں کوئی خطا ہے, اگر تمہاری نظر میں, یعنی فالٹی بھی ہے لیکن ہے تو وہ ہماری ہے نا, اس بچے کی کیا خطا ہے, آؤ آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ, اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے. اور سامنے سے رسپانس کیا آ رہا ہے؟ پہلو تہی کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے یا حرملہ اقطع کلام الحسین, اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دے. اور وہ 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑ کر اس کو رہا کرتا ہے, اور وہ تیر جا کر پیوست ہو جاتا ہے جناب علی اصغر کے ساتھ, اس طرح سے کہ جو بازو امام حسین علیہ السلام ہے اس کے ساتھ پرو دیتا ہے. اور اس موقع پر امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کا جو چلو میں خون لیتے ہیں تو اس کو پھر اپنے چہرے پر ملتے ہیں, اور کہتے کیا ہیں, میں اسی طرح اپنے جد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا, میں اپنے جد کی بارگاہ میں اسی کیفیت میں جاؤں گا کہ اس مظلوم کا خون میرے چہرے کے اوپر موجود ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ جناب علی اصغر کے کیس کے بعد کون سی خطا, کون سی جسٹیفیکیشن باقی ہے؟ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو مفتی صاحب نے بات کی نا, میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سیکنڈ کرتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام جب لاشا علی اصغر کو لے کر آئیں خیام کی طرف, اور اس موقع پر امام کی زبان پر جملے کیا تھے؟ رضن بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں, میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب پہنچے جناب رباب کے پاس, کہ ایک ہیزیٹیشن یہ تھی کہ ماں کو کس طریقے سے بتائیں. تو جب ماں کے پاس پہنچے ہیں اور اپنے آغوش میں جو لاشا علی اصغر تھا اس کو پھر ایکسپوز کیا ہے, یعنی جو ابا ہے اس کو ہٹایا, تو جناب رباب نے دیکھ کر ایک جملہ کہا. جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک عذر پیش کیا کہ اے رباب میں تیرے فرزند کو پانی نہیں پلا سکا. تو اس موقع پر جناب رباب نے ایک جملہ کہا تھا کہ یا بنیا امثلو کا یونہا, کیا ہے میرے لال, کیا تیرے عمر کے بچے تو بچے کیا جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ کتنا شقی اور بدبخت تھا کہ جس نے تجھے تیرے خون سے سیراب کیا. یہ وہ تمام معاملات ہیں کہ جس کے بعد اگر آپ انصافاً دیکھیں کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں خیام کو آگ لگایا جا رہا ہے, امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, لاشوں کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر ایک جنگ تھی نا, جنگ کے بعد یہ لاشوں کو پامال کرنا, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس موقع پر یہ جملہ کہنا کہ قوم عرب کا یہ طریقہ کار ہے, جاہلیت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب کبھی کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں, اور پھر گھوڑوں کو استعمال کیا جا رہا ہے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. یہ بیویوں کی یعنی یہ جو جناب سکینہ کے گوشوارے نوچے جا رہے ہیں, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟
یہ کون سا معاملہ تھا, اس کے اندر کون سا کسی قسم کی ہم خطا کو آپ لا سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر دیکھیں, ایک فکری اعتبار سے اگر کوئی ناصبی ہے, یزیدی ہے, ایک الگ معاملہ ہے, لیکن یہ کہ اصولی طور پر اگر ایک انسان اوپن مائنڈ کے ساتھ, کھلے دل و دماغ کے ساتھ, اگر وہ مسلمان ہے تو کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو, محبت اہل بیت اور محبت پیغمبر اسے آمادہ کرے گی. اور اگر ایک انسان کسی اور دین سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن اوپن مائنڈ کے ساتھ اگر وہ فقط اس واقعے کو اسیس کرنے کی کوشش کرے نا, تو یقین جانیے کہ اسے احساس ہوگا کہ صبر و استقامت کی ایک بے نظیر مثال ہے, ایک اسٹیڈ فاسٹنس کا ایک پہاڑ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی صورت میں, کہ موقف کی سچائی کے اوپر اتنا یقین کہ جس کے بعد وہ ڈٹ جائے اور یہ کہے کہ میں اسی کے اوپر پوری طریقے سے قائم اور دائم رہوں گا. اذا عزمت فتوکل علی اللہ, کہ جب تم نے عزم کر لیا تو پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اور اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دو. قبلہ اس پہ بس آخری ایک بات, پھر ہم وسیم بھائی کے کلام سے اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. اس کی میں ڈیٹیل آپ سے اگلی نشست میں پوچھوں گا کہ جو بعد از کربلا جو سیدانیوں پر, آل رسول پر, خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا, لیکن اگین اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کنکلوڈ کریں کہ اگر کوئی بھی کہے کہ جناب بہرحال جائے وقوع پر تو وہ نہیں تھا یزید جس کو مرکزی کردار کہا تھا, تو اس کے گناہوں کو ثابت کرنے کے لیے باقی تو 1 کروڑ چیزیں ہیں, لیکن یہ بھی کہ بھائی اس کے بعد کا جو سارا معاملہ ہوا, جب دربار میں لایا گیا, بازاروں میں, تو تب تو خود تھا, تب تو اس کے اپنے کہنے پر, اس کے اپنے سامنے, بلکہ وہی جو آپ نے واقعہ بتایا کہ دندان مبارک سے جو گستاخی کر رہا ہے, تو اس کے بعد اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا تھا وہ نہ صرف ہے کہ اس کی رضامندی سے ہوا تھا بلکہ اس کے حکم پر ہوا تھا, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں روایات تو مختلف ہیں اس میں, اسی وجہ سے کوئی دوسرا پہلو لیتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں دوسرے پہلو والی روایت کیوں لے رہے ہو, یہ والی لے لو نا یار, جس میں یہ موجود ہے کہ وہ اس پہ راضی تھا, وہ خوش ہوا اس کے اوپر, اور اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ کہا اس کو کیوں چھوڑ دیا تم نے, ایک روایت کے مطابق اس کو کیوں چھوڑ دیا, وہ بتایا جی بیمار تھے اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا. تو اور پھر اس نے جو بدتمیزیاں کی ہیں, بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ اس کا ثابت ہے, وہاں پہ اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, پھر انہوں نے تو جب پورے دربار کی پرواہ کیے بغیر جب اس کو سنائی کچھ باتیں تو پھر وہ خاموش ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ بہرحال دیکھیں جب کوئی اگر ایک آرڈر نہیں ہوتا نا تو وہ مزاج آپ سمجھتے ہیں, صحیح, نیچے والے جو ہیں وہ مزاج سمجھتے ہیں کہ یار کون سا کام کریں گے تو وہاں سے کچھ ملے گا, کون سا کام کریں گے تو الٹی ڈانٹ پڑے گی, جو نیچے ماتحت کام کرتا ہے. اگر بالفرض کو یہ کہتا ہے کہ آرڈر ہمارے سامنے ثابت نہیں, یہ جتنے کر رہے ہیں کہ یہ بغیر اس سے کر رہے تھے, کیا ان کو یقین تھا کہ یزید اس پہ ناراض ہوگا؟ اگر ہوتا تو وہ کرتے ہی نہیں, وہ تو کہتے تو ہمیں بھی مار دے گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نمبر بنانے کے چکر میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ پتہ تھا کہ یہی ایک راستے کے بڑا بظاہر جس کو وہ کانٹے سے تعبیر کرتا تھا کہ یہ ہٹ گئے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ پتہ نہیں کہ امام حسین زمین پر تشریف لا کر اس کے لیے زمین کو اتنا تنگ کر دیں گے کہ قیامت تک, یہ تو اس کی نسلیں تو خیر ختم ہی ہو گئی, لیکن جو بعد میں آنے والے اس کے محبین ہیں وہ بھی لعنت ملامت سے محفوظ نہیں ہوں گے. تو لہٰذا یہ بالکل جو بڑا ہوتا ہے وہ دیکھیں نا, اب جیسے آج کل کے آپ دیکھیں کوئی اگر مسئلہ ہو جاتا ہے علاقے کے اندر تو ہم پہلی ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں, جی فلاں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ذمہ دار آپ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسانی عقل کا تقاضا بھی یہ, فطرت کا تقاضا بھی یہ کہ جو بڑا ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس پر پردہ اس وقت ہو سکتا تھا یا نرم شاید تصورات پیدا ہو جاتے جب وہ اس کے پاس یہ سب پہنچتے اور وہ ریئیکشن دکھاتا کہ تم نے کیا کیا, میں نے تو نہیں کیا, توثیق کی اپنے اقدامات سے, اس نے تو توثیق کر دی, اس نے تو اور زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی اس نے. وہ تو بعد میں جو ہوا معاملہ ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضا بالکل شامل تھی. خواہ مخواہ کیوں دفاع اس کا کیوں کر رہے ہیں, دفاع کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ کم از کم امام حسین اور اہل بیت اطہار کا جو انہوں نے ان کے معاملہ کیا اور پھر اس کے سامنے پہنچنے کے بعد جب یہ سارے معاملات ہوئے تو جسٹیفیکیشن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتے اس کے. آپ کو آخری پھر وسیم میں ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر وہی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں ولید جو کہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا, اس کے سامنے جب خط لایا گیا تو کیا جملے تھے اس کے اندر کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے, اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک, ورنہ ان کا قتل کر دیا جائے. اور جب امام حسین علیہ السلام وہاں سے چلیں تو بعد میں ولید کو معطل کیا گیا, وہاں سے اس کو ہٹایا گیا مدینہ منورہ کی گورنرشپ, you did not deal properly. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوفہ شہر کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر, اس کو ڈسمس کیا گیا یہی کہہ کر کہ تم نے جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھا ہے. ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا گیا جو بصرہ کا گورنر تھا, وہاں سے اس کو ایڈیشنل چارج دیا گیا کہ کوفہ جاؤ اور جا کر مسلم بن عقیل کے ساتھ تم کو ڈیل کرنا ہے. یہ سارا جو قتل و غارت گری کا معاملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ فیڈرل کی طرف سے ایک
آرڈر آ رہا ہے اور وہاں پر جو صوبہ ہے، صوبہ کا جو گورنر ہے وہ وہاں پر اس کے بیہاف پر ظاہر ہے کہ وہ سارے کام کر رہا ہے. پھر ابن زیاد کی طرف سے عمر سعد کو بھیجا جا رہا ہے. یعنی پھر اس کے بعد تو اگر آپ دیکھیں تو ابن زیاد بھی کہتے ہیں کہ میں تو نہیں تھا کربلا کے اندر، کربلا کے اندر تو عمر سعد تھا، کربلا کے اندر تو شمر تھا، تو میں نے کیا کیا. اگر یہ اس طریقے سے دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز کے اندر جو بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، آخر میں جو سپاہی جو کام کر رہا ہوتا ہے بس وہی ذمہ دار ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ ریئلی بہت زیادہ لائکلی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا جو دمشق کے اندر خطبہ ہے کہ جس کے بعد انقلاب کے جب آثار محسوس ہوئے ہیں تو اذان دلوائی گئی اور اذان کے ذریعے سے امام کے خطبے کو کاٹا گیا. تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا کہ ایک طرف تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ اشہد ان محمد رسول اللہ فلما قتلتا اطرتہ، تو اے یزید اس کے بعد انہی کی اولاد کو قتل کیوں کیا؟ تو بڑی صراحت کے ساتھ امام حسین زین العابدین علیہ السلام نے اس کی نسبت دی ہے یزید کی طرف. جناب وسیم وسیع صاحب سے ہم کلام سنتے ہیں اور آج کی نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے. ہاں حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. میں بتاؤں کیا حسین ہے، جہاں جہاں ہے خلق رب، جہاں 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 ہے خلق رب، ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا سرا حسین ہے. ہاں حسین ہے، سبھی کا سرا حسین ہے. میان دشت نینوا الٹنے فوج اشکیا، بڑا جو شاہ ہے کربلا، اٹھا کے تیغ فتح، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے، لگی جو سر اتارنے، کہا یہ ذوالفقار نے، غضب کا سورما حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی غم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. یہ روح ہے سجود کی، قیام کی، قعود کی، کہاں کسی کو ہے خبر حسین کی حدود کی. جو خلق سے خدا تلک، جو خلق سے خدا تلک پہنچ رہا ہے بے لچک، یہ ایسا سلسلہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. جہاں جہاں ہے جلوہ گر، طلوع میں غروب میں، ہے دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال
شمال میں جنوب میں بتا یزیدیت بتا یزیدیت بتا چھپائے گا تو سر کہاں کہ ہر جگہ میرا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے خواب غفلت سے جگایا حر کو جب اقبال نے زیر دامن لے لیا اس کو نبی کی آل نے عالم دوزخ وہ حر دیکھا جو تھا لجپال نے کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال نے بڑا سخی میرا حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے ہاں حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے نہ راستے میں جوڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے جزاک اللہ بہت نوازش بہت شکریہ نشریات ہماری جاری ایک بریک کے بعد دوبارہ ضرور نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل